السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم ناظرین، اس کتاب فارسی قواعد و انشاء میں آج ہمارا سبق اردو میں ترجمہ کرو سے ہے۔ اس سے پچھلی ویڈیو سبق میں جملے کی قسمیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ، پھر جملہ خبریہ کی دو قسمیں، اسمیہ و فعلیہ، اور جملہ انشائیہ کی تعریف ما مثال ہم نے ملاحظہ کی تھی۔ یہ فارسی مشق مرکب تام یعنی جملہ کہہ لیں یا مرکب مفید کہہ لیں۔ تو جملہ سے یا مرکب مفید سے یا مرکب تام سے متعلق ہے۔ اس میں سبھی جملے مرکب مفید، مرکب تام ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ خالد بیدار است، خالد بیدار است۔ خالد نام ہو گیا، بیدار بیدار ہی ہے، اردو میں بھی بیدار بولتے ہیں، جاگا ہوا۔ است یہ حرف ربط ہے، خالد بیدار ہے۔ اب اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جملہ ہے تو جملہ خبریہ ہے یا انشائیہ ہے۔ تو یہ جملہ خبریہ ہے۔ جملہ خبریہ کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ تو کسی نے بھی یہ بولا تو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ سچ بول رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو۔ خالد بیدار ہے، تو یہ جملہ خبریہ ہوا۔ اب جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ اب یہ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے؟ تو یہ جملہ اسمیہ ہے، کیونکہ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جو دو اسموں سے مل کر بنے۔ تو اس میں دو اسمیں خالد اور بیدار، تو یہ جملہ اسمیہ ہے، دو اسم اور حرف ربط سے مل کر بنے۔ تو دو اسم اور ایک حرف ربط ہے اس میں۔ تو یہ خالد بیدار است جملہ اسمیہ اور یہ خبریہ ہے۔ کہیں گے اس کو اس طرح، جملہ اسمیہ میں مسند الیہ کو مبتدا کہتے ہیں اور مسند کو خبر۔ تو اس طرح کہیں گے خالد مسند الیہ ہے، اس کو مبتدا، بیدار مسند ہے، اس کو خبر۔ تو خالد مبتدا، بیدار خبر، اور است حرف ربط، مبتدا اپنی خبر اور حرف ربط سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس طرح کہا جائے گا۔ نوشاد رنجور است، نوشاد نام ہے، رنجور کا معنی ہے رنجیدہ۔ نوشاد رنجیدہ ہے، نوشاد رنجیدہ ہے۔ یہ بھی جملہ خبریہ ہے۔ اس کے کہنے والے کو سچ یا جھوٹ سے، اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں۔
اب اسمیہ فعلیہ میں سے یہ اسمیہ ہی ہے، دو اسم اور حرف رفع سے مل کر بنا ہے۔ طاؤس گرسنا است، طاؤس کا معنی مور اور گرسنا کا معنی بھوکا، است ہے، مور بھوکا ہے، مور بھوکا ہے۔ یہ بھی جملہ خبریہ ہی ہے، اس کے کہنے والوں کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں، دو اسموں سے مل کر بنا ہے اور حرف رفع سے، اس لیے یہ جملہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ خبریہ۔ اس میں ہر ایک کو اس طرح کہیں کہ طاؤس مبتدا یا روشاد رنجور است، اس کو بھی طاؤس مبتدا اور گرسنا خبر، است حرف ربط، مبتدا اپنی خبر اور حرف ربط سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ اس طرح جملے کے اجزاء رکن بیان کرنے کو ترکیب کہتے ہیں۔ جملے میں جو رکن ہوتے ہیں مسند الیہ، مسند یا حرف ربط وغیرہ، تو ان کو بیان کرنے کو ترکیب کہتے ہیں۔ جملے کے ارکان یا اجزاء بیان کرنے کو ترکیب، تو ان سب کی ترکیب اس طرح کریں گے جیسے کہ میں نے بتائی، سیب کشمیر شیریں است، سیب کشمیر مضاف الیہ ہو گیا، کشمیر کا سیب، سیب کشمیر کشمیر کا سیب، شیریں کا معنی میٹھا، است ہے، کشمیر کا سیب میٹھا ہے۔ یہ بھی جملہ خبریہ ہے، کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں۔ اب اسمیہ فعلیہ میں سے یہ جملہ اسمیہ ہے۔ سیب کشمیر ترکیب کیا ہوگی اس کی؟ سیب مضاف، کشمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کے مبتدا، مبتدا جو ہے مضاف الیہ سے مل کے بھی بنتا اور اکیلا بھی بن جاتا، جیسے خالد بیدار است، نوشاد رنجور است، طاؤس گرسنا است، ان میں اکیلا ہی تھا، تو مضاف الیہ مل کے بھی مبتدا بن جاتا۔ سیب کشمیر یہ مبتدا ہو گیا، شیریں خبر، اور است حرف ربط، مبتدا اپنی خبر حرف ربط سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ساجد دکتور است، ساجد ڈاکٹر ہے، تو اس میں ساجد مبتدا دکتور خبر، است حرف ربط، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اکرم کشتی بان است، اکرم ملاح ہے، کشتی بان مطلب کشتی چلانے والا، کشتی چلانے والے کو ملاح کہتے ہیں، اکرم ملاح ہے۔ اس کی ترکیب بھی ایسی ہوگی، دستمال فیروز کثیف است، دستمال کا معنی ہے رومال، وہ دستمال کہہ دیں یا رومال کہہ دیں، دست کا معنی ہاتھ اور مال یہ کیا کہتے ہیں مالیدن سے ہے، دستمال ہاتھ صاف کرنے والا، اور رومال رو کا معنی چہرہ، مال کا معنی صاف کرنے والا، چہرہ صاف کرنے والا، تو رومال جس کپڑے کو کہتے ہیں اس سے ہاتھ بھی صاف کیے جاتے ہیں، منہ بھی صاف کیا جاتا، تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں دستمال یا رومال۔ تو دستمال فیروز، فیروز کا دستمال یا رومال، کثیف کا معنی گندا، است ہے، فیروز کا دستمال گندا ہے۔ اس میں دستمال فیروز یہ مبتدا مضاف الیہ سے مل کر ہے، کثیف است یہ خبر حرف ربط ہے۔ محمود خفت، محمود سو گیا،
تو محمود سو گیا، اس میں یہ جملہ خبریہ ہے، کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ فعلیہ ہے، فعل اور فاعل سے مل کر بنا۔ محمود سو گیا تو سو گیا خفت جو ہے یہ فعل ہے، کام، زمانہ ظاہر ہو رہا ہے اس سے، اور محمود یہ فاعل ہے، کام کرنے والا ہے۔ تو ترکیب اس طرح کریں گے، محمود فاعل، خفت فعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ امجد رسالہ خواند، امجد نے رسالہ پڑھا، یہ جملہ خبریہ ہے، فعلیہ ہے، جملہ فعلیہ خبریہ، یہ فعل فاعل اور مفعول سے مل کر بنا ہے۔ تو امجد، اب اس میں یہ دیکھ لیں کہ کام کیا ہے، کام کرنے والا کون ہے اور کام کا اثر کس پر پڑا۔ جو کام ہے وہ فعل ہو جائے گا، کام کرنے والا فاعل ہو جائے گا، جس پر کام کا اثر لگے گا، پڑے گا، وہ مفعول ہو جائے گا۔ تو امجد نے رسالہ پڑھا، پڑھا یہ فعل ہو گیا، کام، تو یہ فعل ہے۔ پڑھنے کا کام کس نے کیا ہے؟ امجد نے، تو یہ فاعل ہو گیا۔ پڑھائی کا اثر کہاں جا کے لگا ہے؟ رسالہ پر، تو رسالہ مفعول ہو گیا۔ تو اس طرح کہیں گے امجد فاعل، رسالہ مفعول اور خواند فعل۔ اب اس کو ملا دیں گے، فعل فاعل مفعول سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ برادرم قلم تراش داد، میرے بھائی نے قلم تراش دیا۔ تو اس میں میرے بھائی نے قلم تراش دیا، برادرم، یہ میرے بھائی نے قلم تراش دیا، تو دینے کا کام، دینا ایک کام ہوا، تو داد تو فعل ہوا۔ میرے بھائی نے دیا ہے، یہ فاعل ہوا۔ قلم تراش دیا کیا ہے؟ قلم تراش، تو یہ مفعول ہوا۔ تو برادرم فاعل، قلم تراش مفعول اور داد فعل، فعل فاعل مفعول سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ طالبان پرکار آوردند، طالب علم پرکار لائے، طالب علم پرکار لائے۔ تو طالبان یہ فاعل، پرکار مفعول، آوردند فعل، فعل فاعل مفعول سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ من دست برادر گرفتم، من میں نے، دست برادر بھائی کا ہاتھ، گرفتم پکڑا، میں نے بھائی کا ہاتھ پکڑا۔ اس میں من فاعل، کام کرنے والا میں ہوں، دست برادر یہ مفعول ہے، مضاف مضافلے سے مل کے مفعول، مضاف مضافلے سے مل کے مبتدا بھی بنتا، خبر بھی بن جاتی ہے، فاعل بھی بن جاتا، مفعول بھی بن جاتا، کچھ بھی بن جاتا۔ تو دست برادر بھائی کا ہاتھ یہ مفعول، گرفتم فعل۔ چاکر شاہ قبا آورد، چاکر شاہ بادشاہ کا نوکر، قبا آورد قبا لایا، بادشاہ کا نوکر قبا لایا۔ تو اس میں چاکر شاہ یہ مضاف مضافلے مل کے فاعل ہے، قبا مفعول ہے اور آورد فعل ہے۔ رئیس شیشہ مرکب شکست یا شکست ہے، شکست ہے غالباً، اور اس کی فرہنگ عامرہ میں تحقیق کر لیں، میرے پاس دستیاب نہیں ہے۔ تو رئیس نے، رئیس شیشہ مرکب، رئیس نے روشنائی کا شیشہ توڑ دیا، شکست توڑ دیا، شکست یہ زیادہ بولا جاتا، پھر بھی تحقیق کے لیے دیکھ لیا جائے۔ تو رئیس نے روشنائی کا شیشہ توڑ دیا، رئیس فاعل، شیشہ مرکب یہ مضاف مضافلے مل کے مفعول اور شکست فعل، فعل فاعل مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہ آج کا ہمارا سبق ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق سمجھنے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔